تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے انسان کو دیگر مخلوقات سے ایک امتیاز، ایک انفرادیت عطا فرمائی کہ اسے قوت گویائی کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے قوت گویائی کو ذکر کی معراج نصیب ہو گئی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند شہیدان کربلا کہ آج 18 محرم الحرام کو بھی آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہو گیا برائے ذکر شہیدان کربلا، کہ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے جوار شہیدان کربلا، ہم اور آپ محشور کیے جائیں شہیدان کربلا کے جوار سے، اور شہیدان کربلا کی شفاعت ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد کو، ہماری اور آپ کی ذریت اور اولاد کو، تمام تر اہل خانہ کو نصیب ہو سکے۔ یقیناً اپنے عنوان کے ذیل میں ایک ایک کر کے شخصیات کا تو بیان بھی ہو رہا ہے، اور کربلا کے ناموں کے حوالے سے تاریخ کربلا بھی بیان ہو رہی ہے، اور آج منزل تمہید پر ایک ایسا تذکرہ ہے کہ بہرحال اس سے پہلے تو ذکر امہات بھی آ چکا، اور ذکر امہات کے ساتھ ساتھ اولاد کے حوالے سے ماؤں کی محبت کا معیار بھی آ چکا۔ خدا کا نظام ہے کہ پروردگار عالم نے کسی کو ماں بنانے سے پہلے شریک حیات بنایا، سوائے بعض شخصیات، یعنی زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر، بعد آدم کوئی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ تو پیام اعظمی کا کلام تھا ماں کے حوالے سے، اس کا یہ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، گرچہ تھوڑی سی تبدیلی سے بات پڑھے محمد میں نے کی ہے۔ ان مرحوم کے جو مصرے میں تھا، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر، لیکن میں نے کی جسارت کہ دہر میں تو مثال موجود ہے، یوں کہہ سکتے کہ بعد آدم کوئی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے درمیان تمام تک مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا انسان کو۔ یوں سمجھ لیجیے کائنات بنی انسان کے لیے، انسان بنا خدا کے لیے۔ حیرت کی بات ہے، انسان کائنات کے پیچھے دوڑ رہا ہے خدا کو چھوڑ کر، تلاش رزق میں ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ تو بہرحال انسان کی ذمہ داریاں، رشتوں کے اعتبار سے بھی پروردگار نے انسان کو اس طریقے سے خلق فرمایا ہے کہ رشتہ انسان کا انسان سے جوڑ دیا۔ انسان کا رشتہ جن سے نہیں جوڑا، مزاج نہیں ملتے، روز ہنگامے ہوتے۔ اگر قوم جن سے میرے اور آپ کے رشتے قائم ہو جاتے تو گھر میں روز انگارے کھانے پڑتے۔ یہ تو خدا کا احسان ہے کہ انسان کو انسان سے جوڑا ہے، اور اگر کہیں حوران جنت سے جوڑ دیا ہوتا تو انہیں تو بھوک ہی نہ لگتی، تو ہم کہاں جاتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انہیں تو بھوک ہی نہ لگتی، ہم کہاں جاتے؟ آئیے شکر خدا کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہید قائم کر رہا ہوں۔ اس شخصیت کا تذکرہ ابھی مرثیہ میں آپ نے آخری جملے میں سماعت فرما لیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، 21 الفاظ کیا ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ پروردگار کا ارشاد یہ ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے، جنس بشریت، نہ کہ جنس ذکوریت و انوثیت، بڑی احتیاط سے کلام کر رہا ہوں کہ بات بہت دور تک چلی جائے گی،
مرد کا مرد سے نہیں، عورت کا عورت سے نہیں، یہ مسئلہ بشریت ہے۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے ہی لباس بشریت میں سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے۔ اور جوڑے بنانے کی مثال تو آپ کو بہت عمدہ سی معلوم ہے۔ حضرت آدم کا جوڑا آدم سے نہیں بنا، آدم کا جوڑا حوا سے بنا ہے۔ حوا کا جوڑا حوا سے نہیں ہے، حوا کا جوڑا آدم سے ہے۔ تو خیال کیجئے جب تک جوڑا کامل نہ ہو تب تک مقصد خلقت انسان کامل کیسے ہو؟ میں نے جو پیغام دینا تھا آپ کی خدمت میں دے دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بیچارے مسلمان آج تک سمجھ نہ پائے کہ حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ پتہ نہیں خدا کے پاس مٹی ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ وہ خدا جو حضرت آدم کو مٹی سے بنانے پر قادر تھا، حوا کو بناتے ہوئے عاجز ہو گیا، اور ایسا عاجز ہوا کہ بھیا بنے بنائے آدم کی پسلی نکال کے حوا کو بنانا پڑ گیا۔ اور اگر حوا آدم کی پسلی سے بنی ہے تو حوا جزو آدم ہو گئی، اور کل وجود کا نکاح جزو وجود سے کیسے ممکن ہے؟ اگر ابتدائی حرام سے کرو گے تو حلال اولادیں کہاں سے لاؤ گے؟ تاریخ لکھنے والے لکھے چلے جا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ کاش کے عقل استعمال کی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ بات تو درمیان میں ویسے ہی آ گئی، میرا موضوع یہ ہے نہیں۔ میرا موضوع تو یہ کہ بہرحال پروردگار عالم نے لفظ ازواج کو استعمال کیا جوڑے کے معنی میں، اور سکون کا عنوان قرار دیا۔ کیوں بنایا اس نے؟ کہ تاکہ تم اپنے ہم جنس مطلب لباس بشریت پہنے ہوئے وجود کے ذریعے سے آپ سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت بھی رکھی اور رحمت بھی رکھی۔ عجیب بات ہے، بہن بھائی کی مودت اور ہے، بھائی بھائی کی مودت اور ہے، بہن بہن کی مودت اور ہے، اور شریک حیات رفیق حیات کی مودت اور ہے۔ عجیب ہے کہ اسے توڑنے کی آپ کوشش کیجئے، خدا کہتا ہے ہم نے رکھی ہے۔ جعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات، اس میں تو نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو فکر کر سکتی ہو۔ سورہ روم کی بات مکمل ہو گئی۔ اب آئیے سورہ مبارکہ البقرہ میں، سورہ البقرہ آیت نمبر 187 187 نمبر کی آیت ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو آپ پڑھا کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں خدا نے بڑی رحمتیں نازل کی کہ دن کو روزہ دیا تو رات کو سکون دے دیا۔ اگر روزے کا حکم دینے والا رات کو بھی روزہ مانگ لیتا تو کیسے انسانوں کا گزارا ہوتا؟ اس لیے پروردگار عالم نے بعض ایسے افراد کی غلطیوں پر چشم پوشی کرتے ہوئے مسئلہ سب کے لیے آسان کر دیا۔ ایسا آسان کیا، بات کو پلٹ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اگر بعض لوگ غلطی نہ کرتے تو خدا اپنا حکم نہ بدلتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا تو بعض افراد کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، اور خدا نے ہم سب کے لیے فیصلہ وہی کیا تھا جو اس کی رحمت کے عین مطابق تھا۔ اس نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری ازواج کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ انتم لباس لہن ہن لباس لکم، پہلے وہ تمہارا لباس ہیں، وہ انتم لباس لہن، اور تم اپنی ازواج کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس، تم ان کے لباس۔ آخر تک بیٹھے ہوئے ہر مومن سے پوچھتا ہوں، لباس اپنے قد کے لحاظ سے لیتے ہو کہ نہیں؟ کبھی آج تک ایسا لباس لیا جو آپ کے پورا ہی نہ آئے، ایسا لگے کہ قمیض بڑے بھائی کی ہے اور پاجامہ چھوٹے بھائی کا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ آپ کہیں اور مت جائیے، میں آپ کو کہیں اور لے کے نہیں جا رہا۔ تقاضۂ بشریت ہے، انسان اگر صاحب عقل و فہم و شعور ہے تو لباس وہی لے گا جو اس کے جسم کے لحاظ سے ہوگا۔ یعنی اب تو سلے سلائے لباس میں بھی آپ تلاش کرتے ہیں کہ آپ کے نمبر کیا بن رہے ہیں، میڈیم پہننے والے ہیں، اسمال پہننے والے، لارج پہننے والے، یا اور آگے بڑھ گئے ایکسٹرا لارج میں چلے گئے۔ آپ تلاش کرتے رہے، جیسے لباس تلاش کرتے، موسم کو دیکھ کر، مزاج کو دیکھ کر، قد و قامت کو دیکھ کر، اپنی تہذیب و ثقافت کو دیکھ کر۔ ایسا نہیں ہو سکتا رہتے ہندوستان میں لباس پہن لیں امریکہ والا،
تو تہذیب کے مطابق نہ رہے گا، لباس تو ہوگا مگر بے لباسی سمجھ میں آئے گی۔ اشاروں میں بات کہنے کا عادی ہوں، تو جہاں پہ رہیے وہاں کی تہذیب کا خیال تو کیجیے، اگر وہ تہذیب اسلام کے مخالف نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مجھے بڑا خیال کرنا پڑ گیا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کے استعمال میں کوئی مجھ سے اشتباہ واقع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب لفظ لباس اس سے بہتر اور لفظ ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، میرے بدن پر خدا نے کیا نقش و نگار بنائے؟ کسی کو کیا معلوم یہ لباس چھپائے ہوئے ہے؟ کب چوٹ لگی تھی اندر سینے پر، کب خون بہا تھا سینے پر، کب نشان بنا ہے سینے پر، یہ لباس چھپائے ہوئے ہے۔ تو لباس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ انسان کے جسم کے عیب چھپاتا ہے۔ جو عیب دکھانے لگے تو پھر لباس کہاں بے لباسی ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہو میاں بیوی کا رشتہ کہ ایک دوسرے کے عیب بتانے لگے، لباس نہیں رہتے پھر۔ اور قرآن نے لفظ لباس استعمال کیا ہے۔ اب سوچئے اگر قد طویل ہو، سینہ کشادہ ہو، شخصیت عظیم ہو، تو پھر لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اگر شخصیت سمجھ میں آ رہی ہے تو میں اس شخصیت کے لباس تک آپ کو پہنچانے والا ہوں، مگر شخصیت کا نام لیے بغیر پروردگار نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی دعاؤں سے شہزادی کونین کی دعا اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انداز عبادت، خدا نے بیٹا عطا کیا جسے آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ اس سے نہ جانیں گے تو کون جانے گا؟ اس لیے کہ قبلہ شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تازیہ بنانا ہو وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور سرمایہ بھی، شبیہ ذوالجناح بنانا ہو سرمایہ بہت لگتا ہے۔ کتنا آسان ہے شبیہ علم حضرت عباس بنانا، اتنا آسان کر دیا کہ خرچہ ہی نہیں بس دل سے وفا ہو جائے، عباس کا نشان اختیار کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو غور کیجئے حضرت عباس کی شخصیت میں جناب سیدہ کی دعا کا اثر، مولا متقیان کے انداز عبادت کا اثر، اور پھر امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہم، سب کے سب مل کر حضرت عباس کی شادی۔ اب وہ سہرا لکھنے والے اور ہیں، مجھے سہرے کے الفاظ تو نہیں آتے، مجھے تو تاریخ کے جملے آتے ہیں۔ عرب کا مزاج اور ہے، ہندوستان کا مزاج اور ہے۔ تو عرب کے مزاج کے اعتبار سے یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ خاتون کون ہے؟ حضرت عباس کی اہلیہ، آپ کے لباس مقدس، آپ کی زوجہ مطہرہ۔ یہ بات یاد رکھیں، جیسے مولا عباس کا مقام ہے ویسے ہی سوٹ کرتا ہوا مقام چاہیے۔ لفظ سوٹ دونوں سمجھ لیجیے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کے نام میں اختلاف ہے، تاریخ میں عجیب و غریب باتیں ہیں۔ آپ کے نام میں 3 طریقے سے الفاظ استعمال کیے گئے، 2 ایک جیسے ہی الفاظ ہیں، البتہ باپ کے نام میں فرق ہے، اور ایک ذرا سا مختلف جملہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں پہلے لفظ امامہ سے۔ بعض لکھا مورخین نے حضرت عباس علیہ السلام کی شریک حیات، یاد رکھیں حضرت عباس کے نام سے بہت سارے اذہان پلٹ جاتے ہیں جناب عباس کی طرف۔ عباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب کی شریک حیات کا نام تھا لبابہ الکبریٰ۔ کہتے ہیں آپ کی ہی چھوٹی بہن لبابہ الکبریٰ کی چھوٹی بہن کا نام تھا لبابہ الصغریٰ۔ ابھی لفظ لبابہ کی بحث چھوڑتا ہوں، پہلے آتے ہیں لفظ امامہ پر۔ بعض مورخین نے لکھا کہ مولا عباس علیہ السلام کربلا میں سرکار سید الشہداء کے دروازہ عرفان، آپ کی شریک حیات کا نام تھا امامہ، مگر ولدیت کا نام نہیں معلوم۔ کون سی امامہ؟ کربلا کے میدان میں ایک امامہ موجود ہے، یہ اس میں گرامی امامہ پہلے سے عرب میں رائج ہے۔ امامہ اور لبابہ ایک وزن پر ہیں، فعالہ کے وزن پر، اور کبھی کبھی عرب کے لغات پڑھنے والے بہتر سمجھتے ہیں کہ لام اور میم کے درمیان بسا اوقات یہ فرق نہیں کر پاتے تھے، لبابہ اور امامہ پڑھ دیا کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ لغتوں کے اختلاف کی بنیاد پر شخصیت جناب لبابہ اور جناب امامہ میں ایک اشتباہ واقع ہو گیا، لیکن بہرحال کربلا کے میدان میں ایک امامہ موجود ہیں،
یہ امامہ کون ہیں؟ یہ بنتے یعنی بیٹی ہیں ابو العاص کی. ابو العاص کون؟ ربی کا بیٹا. ان کی والدہ کون؟ جناب زینب، یعنی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلنے والی 3 بچیاں جناب حالہ کی بیٹیاں، یتیم بیٹیاں. ان میں سے ایک کا نام زینب، زینب کی بیٹی کا نام ہے امامہ. اور رسول خدا اپنی اس نواسی سے محبت کیا کرتے تھے. نواسی کا مطلب ایسی بیٹی کی بیٹی جسے آپ نے اپنے گھر میں پالا ہو. اور لکھا ہے علماء تاریخ نے کہ آپ اسے اپنے ساتھ ساتھ مسجد حرام میں لے کر بھی آ جاتے تھے، مکہ المکرمہ. جناب زینب کا انتقال رسول خدا کی حیات میں ہو گیا. جناب زینب کی بیٹی امامہ، اور امامہ بر روایت شہزادی کونین آپ نے ارشاد فرمایا مولائے کائنات کو اپنی وصیت کرتے ہوئے، عجیب وصیت، قسم بخدا اگر وصیت نہ ہوتی تو کائنات کو کبھی عباس نہ ملتے. گرچہ وصیت میں حضرت عباس کی ماں کا نام شامل نہیں ہے، لیکن شہزادی کونین نے حالت غم گساری میں جناب امیر المومنین کو حیات کا راستہ اس طرح عطا کیا ہے کہ اگر قبر سیدہ پر روتے روتے مولا شہید ہو جاتے تو بعید نہیں. امام کے اپنے الفاظ، اتنا روؤں گا سیدہ آپ کے غم میں کہ یہاں تک کہ میری زندگی کم ہو جائے. ایسے میں اپنے ایسے شوہر نامدار کو وصیت کر کے جانا کہ یا امیر المومنین، ہے میرے چچا کے بیٹے حسن کے بابا، آپ نے شادی ضرور کرنا ہے اور شادی کیجیے گا آپ امامہ سے. امامہ کون؟ جناب زینب کی بیٹی. جناب زینب کون؟ جناب فاطمہ کی بہن. گھر میں رہنے کے اعتبار سے امام علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ انہا تکونو لولدی مثلی، امامہ میری اولاد کے لیے میری طرح سے رہے گی. عجیب جملہ ہے. اور ہمارے یہاں حضرت امامہ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا مقام امامہ کا. اب تاریخ کربلا کے لحاظ سے مولائے کائنات کی ازواج مطہرات میں 8 نام مجھے ملے کہ 8 ازواج ہیں جو کربلا میں مولائے کائنات کے حرم سے کربلا پہنچی. ان میں سے ایک نام امامہ کا بھی. البتہ بہت تفصیل میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو روک رہا ہوں. حضرت امامہ سے مولائے کائنات کے اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس میں اختلاف. کہتے ہیں 2 بیٹے آپ کے مولائے کائنات سے. ایک بیٹے کا نام محمد الاوسط اور ایک کا نام رکھا گیا عبد الرحمن، اور یہ دونوں کربلا کے شہیدوں میں شامل. یعنی اگر حضرت امامہ کا کربلا میں آنا ثابت تو اولن موجود ہے. اگر آپ صاحب اولاد ہوئی مولائے کائنات کے وجود مقدس سے تو آپ کی 2 اولادیں کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں. گویا آپ وہ ماں بن گئیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو فدائے نام حسین کر دیا، امامہ. لیکن حضرت عباس کی شریک حیات کا نام امامہ نہیں ہے. ایک قول ضعیف ہے اور اس قول کی وجہ بیان کرنے کے لیے بہت طویل گفتگو ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس قول کی وجہ بیان نہیں کر رہا. اب آئیے دوسرا قول کہ نام تو لبابہ ہے، مگر لبابہ کس کی بیٹی؟ لبابہ بنت حزام الکلابیہ. تاریخ میں تلاش کیا ان کے والد کا نام تو تفصیل نہیں ملتی. شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا جیسے مورخین پریشان ہیں کہ حضرت لبابہ کے والد کا نام زبان سے کیسے لیں. یہ کون صاحب؟ ان کو بیان کرنے سے پہلے پہلا جملہ آپ کی خدمت میں کہ لبابہ لبابہ لبابہ، اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ اور کل آپ کی خدمت میں رباب عظیم شخصیت کا تذکرہ میں نے کیا اور آپ کے اسم گرامی کے معنی بیان نہیں کیے. تو کسی نے سوال کر لیا تھا تو پہلے جواب سن لیجیے. رباب کے جو معنی صفاتی اعتبار سے ملے، رباب کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جس کا دل نقی ہو، جس کا دل بالکل صاف اور شفاف ہو، قلب نقی ہو اور قلب طیب ہو. قلب نقی، قلب طیب رکھنے والی شخصیت کو عرب میں رباب کہا جاتا تھا. اس کے بعد بات آگے بڑھی کہ یہ شخصیت کی صفات میں شامل ہے کہ جس کو رباب کہا جاتا تھا وہ ایسی شخصیت جو دوسروں کے چہرے پر
مسکراہٹ لانے کے لیے تیار رہتی ہو. ایسی شخصیت جو کسی ایک کو بھی حالت حزن و ملال میں برداشت نہ کر سکتی ہو. اللہ اکبر. رباب کے 3 معنی میں نے بیان کر دیے، قلب کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، اور آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سارے رباب کے لفظ اور ہیں، رباب الحسین اور ہیں. اس کا دل نقی ہو محبت حسین میں، اس کا دل طیب ہو خدمت حسین میں، جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لیے مسکراہٹیں دینے والی ہو. اللہ اکبر. کہ جو سرکار سید الشہداء کے آنکھوں کے آنسو برداشت نہ کرتی ہو. بات یہاں تک آ گئی، گرچہ رب کے مطابق نہیں ہے لیکن پڑھ رہا ہوں. کل میں نے مصائب وہاں چھوڑ دیے تھے کہ جہاں پر حضرت رباب کی آغوش میں امام نے بچے کی لاش دے دی. امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. امام ایک ماں کو سمجھائیں کیسے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ رباب جانتی ہو کہ میں اس بچے کا کیا لگتا ہوں؟ رباب کہتی ہیں مولا آپ اس کے وارث، آپ اس کے آقا، اور مولا آپ اس کے والد. امام فرماتے ہیں میں اتنا غم کی حالت میں ہوں کہ مجھ سے آنسو برداشت نہیں ہو رہا. کوئی اور ماں ہوتی تو کہتی کہ ہاں یہ تو ہے رونے کا مقام ہے، سلام ہو اس رباب پر جس سے رباب الحسین کہوں. فرمانے لگی مولا یہ بتائیں میں اس بچے کی کیا لگتی؟ امام جواب میں فرمایا تم اس کی ماں؟ تو مولا مجھے اس بچے کی یہ حالت منظور ہے، آپ کی آنکھوں کے آنسو منظور نہیں. اللہ اکبر. گرچہ یہ مسئلہ کل سے متعلق تھا مگر اس لیے میں نے بیان کیا کہ لوگوں نے سوال کیا مجھ سے رباب کے معنی کیا ہے. رباب کے معنی واضح ہو گئے. اب آئیے جو رباب حسین ہے اس کا مقام یہ ہے، اور جو لبابۃ العباس ان کا مقام کیا. لبابۃ العباس مشہور قول کے اعتبار سے آپ بیٹی ہیں جناب عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی. آپ کی والدہ ام حکیم جویریہ کہلاتی ہیں، اور آپ کے والدہ اور آپ کے والد ان دونوں کا تعارف کرانے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں. اور جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ آیا اسم گرامی لبابہ اس سے پہلے جی موجود ہے حضرت عباس کے یہاں اور جناب امیر حمزہ کے یہاں. امیر حمزہ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام لبابہ ہے. لبابہ ایک اور مقام پہ ملے گا آپ کو. خدا نصیب کرے آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت انشاءاللہ. مدینہ منورہ میں روضہ رسول خدا میں اور روضہ رسول خدا میں ریاض الجنہ کے اندر 8 ستونوں میں ایک کا نام ہے ابو لبابہ. ایک ستون کا نام ہے ابو لبابہ. یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول. آپ کا نام یا تو بشیر یا رفاعہ ابن المنذر، اور پورا واقعہ صرف ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہوں. ابو لبابہ نام اور آپ کے سارے اعمال ایک طرف. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول جناب ابو لبابہ. ابو لبابہ میں نہ پڑھتا آج لبابہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں تک لے کر آیا، اور یہاں سے کربلا تک لے جانا مقصود ہے. ابو لبابہ کون ہیں؟ صحابی رسول. غزوہ بنی قریظہ، اور غزوہ بنی قریظہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے مدینے کے باہر اطراف میں رہنے والے یہودیوں نے جو آپ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ خدا کے حکم سے کیا. یہودیوں نے کہا کہ ہمیں ایک سفیر چاہیے جس سے ہم بات کر سکیں، کوئی مشیر ہمیں دیجئے. آپ نے مشیر بھیج دیا بنا کر جناب ابو لبابہ رفاعہ یا بشیر المنذر کو. اور جب یہ پہنچے اس قبیلے میں، یہودیوں کی پرانی روش ہے، ایسے مظلوم بن جاتے ہیں جیسے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو. آج بھی چاہیں تو آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایسے مظلوم بن جاتے ہیں جیسے کبھی کچھ نہ کیا ہو. اتنا روئے گائے صحابی رسول کے آگے.
کہ ہم اگر رسول کے سامنے سرنڈر کر دیں تو رسول کیا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ رسول پر آیت نازل ہو چکی ہے کہ وہ تم سب کے لیے قتل کا حکم جاری کرنے والے، اور اشارہ کر دیا گردن کاٹنے کا، جبکہ سورہ انفال آیت نمبر 27 کی بات بیان کر چکی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت مت کرنا اللہ اور رسول کے ساتھ، اور نہ کرنا خیانت امانتوں میں، وانتم تعلمون، سورہ انفال آیت نمبر 27۔ اس کے باوجود لیکن ایسے صحابی تھے کہ غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو گیا۔ سلام ہو ایسے صحابی پر کہ پلٹ کر پیغمبر کی بارگاہ میں نہ آئے۔ سلام تو ہے مگر درود نہیں ہے، اس لیے کہ آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، نہیں آئے تو سلام رہ گیا۔ کہاں گئے؟ کہ مسجد میں آ گئے اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا مسجد، اور یہ نظر کر لیا اللہ کی بارگاہ میں کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا نہ بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہم توبہ کرتے ہیں، سب کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ۔ کیسا صحابی رسول ہے، اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہے۔ ایک ہی بیٹی ہے آپ کی، شاید اسی بیٹی کا نام ہے لبابہ، کیونکہ آپ ابو لبابہ ہیں، اور یہی لبابہ بیٹی جو ہے مسجد میں آتی، اپنے بابا کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ انہیں کھولتی آ کر، تاکہ جو ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرتے جا رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، قبیلے یہود کا جو سزا کا اعلان تھا پورا ہو گیا، پیغمبر انتظار کر رہے ہیں کہاں رہ گئے ابو لبابہ، مسجد میں بندے ہوئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو لبابہ اگر ہمارے پاس آ جاتے تو ہم اللہ سے سفارش کر دیتے۔ اب ابو لبابہ نے براہ راست اپنا مسئلہ خدا کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اب خدا جانے اور ابو لبابہ جانے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، 3 دن۔ قبلہ بھوک ہڑتال آسان ہے، اس میں جوس ملتا ہے پینے کے لیے، اگر پریس کرب کے باہر بیٹھ جائیے تو گلے میں ہار اور ہاتھ میں جوس۔ حضرت ابو لبابہ نے بھوک ہڑتال نہیں کی ہے، آپ نے توبہ کا طریقہ اختیار کیا اپنے طور پر، اپنے طور پر۔ 3 دن تک بندے رہے۔ آیت 3 دن کے بعد آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کون سی آیت آئی؟ 3 آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 102، 103، 104۔ اور ان 3 آیتوں کا خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ وقت کو بچا سکوں، کہ جو لوگ گناہوں کا اعتراف کر لیں کہ انہوں نے دونوں کام ملا دیے، گئے تھے پیغمبر کے کہنے سے، عمل صالح تھا، پھر راز ظاہر کر دیا، عمل سیئہ ہو گیا، اور اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اگلا جملہ غور کیجئے گا، خالی توبہ سے کام نہیں چلتا، جیب بھی خالی کرنا پڑتی ہے۔ یہ جملہ بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ حبیب سے کہا کہ حبیب ان سے آپ لے لیں صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے، کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیں گے تو ان کو آپ پاک کر دیں گے، ان کا تزکیہ فرما دیں گے، اور پھر ان کے حق میں جب آپ دعا کریں گے تو ان کے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ میں ترجمہ آیت کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر آیت ڈھونڈنا ہو تو آیت نمبر 102، 103، 104۔ آیت نمبر 104 میں خدا اپنا تعارف کراتا، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیں گے ختمی مرتبت، خدا کہتا ہے وہ لے گا اپنے بندوں سے۔ اسی لیے جیسی آیتیں نازل ہوئی پیغمبر پر، تو پیغمبر کے گھر میں ہیں جناب ام سلمہ، فرماتی ہیں کہ کیا میں اپنے بیٹے کو پردہ ہٹا کر آواز دے دوں کہ مبارک ہو بیٹا، آیتیں آ گئی ہیں، آ جاؤ، بھوک ہڑتال ختم کر دو۔ آپ نے فرمایا اجازت، آواز دی بیٹا ہونے کی حیثیت میں۔ اور جناب ابو لبابہ کہتے نہیں، اما پیغمبر آئیں گے مجھے سنائیں گے تب کھولوں گا۔ مسجد کے سارے نمازی کھولنے کو تیار ہیں، بڑا پکا ہے بھائی ابو لبابہ، پیغمبر خود اپنے ہاتھ سے کھولیں گے۔ پیغمبر مسکراتے ہوئے آئے، 3 آیتیں سنائیں،
پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی مگر ایک شرط کے ساتھ، خذ من اموالہم صدقہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا سارا مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے۔ فرمایا لا، سارا نہیں۔ اچھا میں اپنے مال کا 3/3 کر دیتا ہوں، کہ نہیں وہ بھی نہیں، کہ نصف تو وہ بھی نہیں، کہ 1/3۔ فرمایا ہاں نعم۔ ساری جیب خالی نہیں کروائی، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آئیے اور آیت کے اعتبار سے پہچانیے یا علی وجہ۔ آیت کے لحاظ سے اللہ کے رسول کی رحمت دیکھیے، اور اللہ کے رسول کی رحمت کا تقاضا یہ۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ ابو لبابہ کے والد، آپ نے 3 دن لگائے، تب خدا نے آیت نازل کی۔ اگر آپ پیغمبر کو بائی پاس نہیں کرتے اور پیغمبر کی خدمت میں چلے آتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو سورہ نساء پکار رہی تھی سورہ توبہ سے پہلے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب یاد رکھیے اس پیغام کو، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا چل کر محمد تمہارے پاس آ جائیں اور آ کر تمہارے پاس اپنے گناہوں پہ استغفار طلب کریں، اور رسول خدا بھی ان کے حق میں استغفار کریں، تو وہ اللہ کو پائیں گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ 3 منٹ کی بات تھی، منٹ بھی میں نے کیسے بات پڑھے محمد علیہ محمد، میں نے کہا 3 دن لگ گئے۔ تو اگر ابو لبابہ پیغمبر کے پاس آ جاتے اور آج کا گناہگار اگر کربلا چلا جائے، اقل ما یؤجر بہ الزائر ان یغفر ذنوبہ، عجیب جملہ ہے۔ وہ کم سے کم تر ثواب، معمولی ثواب زیارت سرکار سید الشہداء کا، وہ یہ ہے کہ زائر حسین کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ستونوں سے اپنے آپ کو باندھنے کی زحمت سے بچا لیا حسین ابن علی کی محبت۔ یعنی جو ثواب زیادہ ہے وہ الگ مقام پر، کم از کم ثواب یہ ہے، اس کے بعد بھی زائر، اس کے بعد بھی ہم اور آپ سوچتے ہیں بیٹھ کر۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ جیسے لبابہ کے والد مدینہ منورہ میں، ایسے سرزمین مقدس کربلا حضرت لبابہ، عبید اللہ ابن عباس کی بیٹی، آپ کی شخصیت اس حد تک کیوں پریشان کن رہی جناب عبید اللہ کے حوالے سے؟ عبید اللہ کون ہے؟ جناب عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ ابن عباس کے بھائی، اور ان کی شخصیت کے بارے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز ہے۔ امام علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا ہے۔ کس کو؟ عبید اللہ ابن عباس، والی یمن بنا دیا۔ والی یمن بنانے کے بعد کیا ہوا؟ بسر بن ابی ارطاط نے لشکر شام کی حمایت سے یمن پہ ایسا حملہ کیا کہ جناب عبید اللہ ابن عباس کو یمن چھوڑنا پڑ گیا، اور ایسی حالت میں یمن چھوڑا کہ آپ کے 2 بچے سرگرداں اور پریشان ہو گئے، چھوٹے بچے تھے، اور ان دونوں بچوں کو جب بعد میں ان کے ہاتھ لگے ظالموں کے تو ان دونوں کو ذبح کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن عباس کی تاریخ میں پہلا مسئلہ۔ یقیناً ہو سکتا ہے شخصیت کے بارے میں اس کے علاوہ بھی الفاظ آپ کو ملیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، اور انتخاب حضرت عباس، اور میں پریشان اس کو انتخاب حضرت عباس کہوں یا انتخاب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہوں۔ جب مولا عباس 15 برس کے ہوئے تو 15 برس کا مطلب ہے کہ جب مولا متقیان کی شہادت کے بعد 6 مہینے اور 6 مہینے، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکومت ظاہر کے 6 مہینے، اس کے بعد کے 6 مہینے، 41 سنہ ہجرت میں حضرت عباس کا نکاح ہوا، اور حضرت عباس علیہ السلام کا نکاح
رشتہ کون لے گیا؟ ام البنین کون لے گیا؟ جناب زینب کبریٰ کون لے گیا؟ مولا حسن مجتبیٰ. اور علماء کہتے سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. اعتبار سے نہیں، اسی اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کربلا میں سیدہ کو بیان کرتے، اس اعتبار سے یہاں فرش اعضاء پر آپ یقین رکھتے ہیں. ایک دکھیاری ماں آتی ہے رومال میں آسموں کو لینے کے لیے، اسے دعائے سیدہ کہیے، روحانیت سیدہ فاطمہ زہرا کہیے، یا حضرت عباس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی رہتی تھیں جیسے مولا حسین کے ساتھ. عبید اللہ ابن عباس کا حجرہ کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی کا وہ علاقہ جس سے آپ کہتے ہیں باب رحمت باب سلام. وہاں سے داخل ہونے کے بعد پرانی مسجد کے علاقے میں داخل ہوتے ہوئے حجرے بنے ہوئے تھے اس زمانے میں. وہاں تھا عبید اللہ ابن عباس کا حجرہ. شہزادی کونین اپنے عباس کی بہو بنانے کے لیے لبابہ کے گھر آئی ہیں معنوی اعتبار سے. اللہ اکبر. لبابہ کا انتخاب ہوا. لبابہ کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان جب بچوں کے نام رکھے جائیں بچیوں کے تو یہ لفظ کا ترجمہ واضح ہو جائے. لبابہ نکلا ہے لب سے، لب اور لبیب، اور قرآن میں یہ استعمال ہوا ذوی الالباب. بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. کیا اندر کے مغز کو کسی ایسے پھل کی مثال جس کے اوپر چھلکا ہے اور اصل جو پھل ہے وہ چھلکے کے اندر محفوظ ہے، جیسے اخروٹ بادام چھلکے والے، یہ چھلکا توڑ کے ہٹا دیں، اندر کے اس پھل کو کہا جاتا ہے یہ ہے لبابہ. اللہ اکبر. حضرت لبابہ یعنی صاحب فہم و شعور، صاحب تفہم و تفکر شخصیت. اور میں پوری تمہید سے لے کر یہاں تک آپ کو سمجھاتا ہوا آیا ہوں. حضرت عباس نے ایک ہی شادی کی ہے. آپ کے ازواج میں کوئی اور کسی خاتون کا نام موجود نہیں ہے. حضرت عباس سے شادی کے بعد جناب لبابہ کو اللہ نے صاحب اولاد کیا، اور صاحب اولاد کی اللہ نے آپ کو 4 بیٹے بر روایت یا 2 بیٹے بر روایت اخرى عطا کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اسی امام بارگاہ سے حضرت عباس علیہ السلام کے حالات کے بارے میں پوری 20 مجلسیں پڑھی ہیں. خالی بس ایک جملہ جناب لبابہ کے حوالے سے. مولا عباس کی اولادوں میں ایک کا نام قاسم، ایک کا نام فضل، ایک کا نام محمد، اور ایک کا نام عبید اللہ. 4. ان 4 میں 2 شہید ہو گئے. یعنی کربلا میں حضرت لبابہ کا مقام وہ ہے کہ جیسے باقی خواتین نے اپنی جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے، ایسے لبابہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھی اپنے ہاتھوں سے قربان کیے. اور مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں. شاید آپ اس سے بہتر خیال کر رہے ہوں گے کہ بہت سارے فیصلوں میں مردوں کے حوالے سے عورتوں کا مشورہ ہو سکتا ہے کبھی مثبت ہو جائے کبھی منفی ہو جائے. مثال حضرت زہیر ابن قین، آپ کی اہلیہ کا نام دیلم بنت عمر ہے. ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے کہ امام کا قاصد آیا ہے زہیر کو بلانے کے لیے، اور زہیر کھانا کھا رہے. اگر کوئی عام بیوی ہو تو کہے جناب کہاں جاتے ہیں، چھوڑیے ساتھ میں کھانا کھائیے. ویسے تو آپ ہاتھ کہاں لگتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہی کھانا کھائیے. اللہ اکبر. وہ سارے الفاظ جو آج کل ہمارے درمیان معروف ہیں ان سب کو رکھیں ایک طرف. یہ تو دیلم بنت عمر ہے. میں اسے کربلا کے شہداء کی ماؤں کے ساتھ تو شامل نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جو اپنے سہاگ کو قربان کرنے پہ تیار ہو جائے اس کا نام تو لیا جائے گا ممبر سے. اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ کون تھا قاصد؟ کیا فرزند رسول نے بلایا ہے. زہیر ابن قین کا عقیدہ کیا وہ آپ جانتے ہیں؟ یہ مولائے کائنات کے حوالے سے اس طرح مومن نہیں ہے جیسے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو یا تو عثمانی کہتے تھے یا نیوٹرل سمجھتے تھے، اور خاص طور سے عثمانی پہلے کے دور میں، اور اب اس جنگ کے موقع پر نہ حسین کے ساتھ اور نہ یزید کے ساتھ، نیوٹرل. حالانکہ یہ لفظ سیاسی ہو گیا جب سے پاکستان میں سلوات پڑھے محمد علیہ محمد.
نیوٹرل کیا ہوتا؟ تو نیوٹرل کے الفاظ چھوڑ دیتے. یہ اس جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے تھے. اور امام نے اللہ اکبر، عجیب انداز مولا کا، ایسے ایسے دانے چنے جیسے پرندہ کنکروں کے بیچ میں سے اپنی خوراک چن لیتا. حالانکہ یہ آنے پہ تیار نہیں تھے. امام علیہ السلام کا قاصد پہنچا، انہوں نے جواب نہیں دیا، کھانا کھاتے رہے. بیگم نے کہہ دیا. بیگم کی بات بڑی مانتے تھے. کبھی کبھی بیگم کی بات ماننا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. لفظ کبھی کبھی کا فیصلہ چھوڑتا ہوں شریعت پر. کبھی کبھی بیگم کی بات ماننا انسان کو جنت میں لے جاتا. اور ایسا ہی ہوا. ایک جملہ کیا تھا دیلم کا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیا طریقہ ہے اے میرے وارث کہ زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے اور آپ جواب دینے پہ تیار نہیں. کم از کم جا کے پوچھ تو لیں کیوں بلا رہے ہیں. زہیر تو جانتے تھے کیوں بلا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا اثر جملے کا ہوا. ورنہ عام طور پر عرب اس طرح کی باتوں میں خواتین کی بات مانتے کم تھے. یہ اٹھ کر امام کے خیمے میں گئے اور جب واپس پلٹ کر آئے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. اتنی رونق ہے چہرے پر جیسے گلاب کھل رہے ہوں. مسکراتے ہوئے اپنے چہرے کو روشن بناتے ہوئے جب واپس خیمے میں آئے تو شریک حیات سے کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. عجیب مسئلہ. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. انت طالق. 3 دفعہ آپ نے جملہ کہا، طلاق ہو گئے. کیوں؟ روتے ہوئے کہتے ہیں اب کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی زحمت اٹھانی پڑے. میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی جان فرزند زہرا پہ قربان کروں گا. اور زہیر بن قین جانتے تھے کہ اگر انہوں نے طلاق نہ دی تو ان کی شریک حیات کے ساتھ یہ اشقیاء کیا کریں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو، بہت سخت ہے. ان کا مزاج کتنا سخت ہے. اتنا بڑا فیصلہ. کوئی اور خاتون ہو تو کہے چھوڑیں حسین کو، میرا سہاگ لٹ رہا ہے، مجھے طلاق ہو رہی ہے. کیسے مولا حسین؟ سلام ہو دیلم بنت عمرو پر. کہتی ہیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب رسول خدا سے ملاقات ہو تو میرا تذکرہ کر دیجیے گا. اللہ اکبر. جب رسول خدا سے ملاقات ہو تو مجھے بھول مت جائیے. آپ نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے فرمایا تھا کہ جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ ساتھ چلے، ورنہ خدا حافظ و ناصر. لوگ واپس چلے گئے. حضرت زہیر آ گئے. یہ زہیر کی قربانی تھی، لیکن مجھے دل چاہتا ہے کہ زہیر کی قربانی کے ساتھ ساتھ بہت سخت مرحلہ ہے اس قربانی کا. حضرت عباس کے 2 بیٹے جو کربلا میں قربان ہوئے. میں تلاش کرتا رہا ان کی عمر کیا ہوگی. تقریباً اندازہ یہ رہا کہ اگر آپ کا جو نکاح منعقد ہوا اگر 41 سن ہجرت میں ہوا ہے، مولا عباس 15 سال کے تھے، تو بڑے سے بڑا بیٹا بھی اگر ہوگا تو زیادہ عمر نہیں، 19 سال 18 سال. تو کربلا کے میدان میں حضرت لبابہ نے اپنے بڑے بیٹے کو آج پرسہ دینا ہے ام البنین کو، حضرت عباس کے بیٹے کا. حضرت عباس کو پرسہ دینا ہے آپ کے اپنے بیٹے کا، اور لبابہ کو پرسہ دینا ہے آپ کے لخت جگر کا. رونے والوں، کربلا میں حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت عباس کے دونوں بیٹے آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید کیے گئے. جیسے اور بچے شہید ہوئے ایسے عباس کے لخت جگر کہتے ہیں ایک کا نام محمد تھا جسے کربلا میں شہید کیا گیا. محمد کی لاش اٹھا کر حسین لائے ہیں، عباس کا لخت جگر ہے. بیویوں نے لبابہ کو پرسہ دینا چاہا، فریاد یا حسین. حضرت لبابہ نے اپنے بیٹے کا پرسہ نہیں لیا، یہ تو فدیہ تھے میرے آقا حسین کے لیے، اس لیے کہ ان سب کی رہنما جناب زینب کبریٰ ہے. جیسے رہنما کے الفاظ تھے ویسے تمام سپاہیوں کے. اس کے بعد آپ کا دوسرا بیٹا قاسم ہے جسے کربلا کے میدان میں اتنے زخم مارے گئے.
کہ ایسا لگتا تھا جیسے پورا بدن ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ قاسم کی لاش بھی اٹھا کر امام لائے ہیں عباس کے سامنے، عباس کا دوسرا بیٹا۔ رونے والوں ماں کو بلایا گیا، آئیے لبابہ اپنے بیٹے کا پرسہ لے لیجئے۔ جناب لبابہ نے اپنے بیٹے کا پرسہ نہ لیا۔ کہتے ہیں کہ مولا عباس کا ایک بیٹا یا دو بیٹے زندہ رہ گئے، بہت کم سن تھے۔ یہی بچے کم سن تھے جو واپس پلٹ کے گئے ہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ اگر 4 سال کی سکینہ کو تماچے لگے ہیں کہ حسین کی بیٹی ہے تو کیا عباس کے بیٹوں کو چھوڑ دیا گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو پتہ چل جائے یہ عباس کے بیٹے ہیں تو عباس کے بیٹوں کو چھوڑ دیا جائے؟ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، جناب لبابہ مولا عباس کی شہادت کے بعد صرف 2 سال زندہ رہیں۔ آپ ایسے رہیں ماتم عباس میں، اللہ اکبر، لیکن ہائے غربت عباس۔ ایک بیٹا کہتے ہیں عبید اللہ یا فضل، دونوں میں سے کوئی ایک بیٹا ہے جو ساتھ ساتھ رہا ہے جناب ام البنین کے۔ اب چونکہ جناب ام البنین کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کا بیٹا سنبھالے ہوئے ہیں، اپنے پوتے کا ہاتھ تھام کے جنت البقیع آتی ہے۔ رونے والوں، جنت البقیع میں ایسے روتی ہے کہ گزرنے والا پریشان ہو جاتا، پوچھتا تھا کون مر گیا اس کا؟ یہ بار بار حسین کا نام لیتی تھی، واہ حسینہ۔ مدینے میں نیا آنے والا ام البنین کی فریاد سن کر حسین کا ضرور پوچھتا تھا، ہائے ام البنین۔ رونے والوں، کربلا کے واقعات کے بعد حضرت عباس کی شریک حیات کا انتقال ہو گیا، ام البنین ابھی حیات ہیں، اب اپنے پوتے کو ساتھ لیے ہوئے ایک دن مدینے کے لوگوں نے امام سجاد سے درخواست کی تھی کہ مولا بہت دن گزر گئے، آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کو سلام عید نہیں کیا جا سکتا۔ مولا اس مرتبہ عید قریب آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کو عید کا سلام تو کر لیں، بس آپ روئیے گا نہیں۔ امام فرماتے ہیں اچھا، میں کوشش کروں گا کہ تم عید کا سلام کر سکو، میں اپنے آنسوؤں کو روک سکوں۔ سب میں ایک اعلان ہو گیا، اس مرتبہ امام عید کا سلام لیں گے۔ کہتے ہیں یہ سن کر اعلان مولا عباس کا یتیم بچہ اپنی دادی کے پاس آیا، دادی مولا نے اجازت دے دی ہے کہ عید پر آ کے سلام کر لیا جائے، دادی مجھے تیار کر دیجئے گا، عید کا دن آیا۔ ہائے عباس کی ماں عباس کے یتیم کو تیار کر رہی ہیں، عجیب تیاری ہے۔ رونے والوں، کہتے ہیں جناب ام البنین نے حضرت عباس کے زمانے کے بچپن کا رکھا ہوا لباس نکالا اور نکال کر اپنے ہاتھوں سے عباس کے بیٹے کو عباس بنانا شروع کیا۔ ارے وہی امامہ ہے، وہی لباس ہے، جیسے ہی تیار کیا آیا ہے یتیم عباس خدمت امام سید سجاد میں۔ سب کے سب لوگ جمع ہو کے آ رہے تھے، مولا آنسوؤں کو روکے ہوئے تھے، سلام کا جواب دے رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عباس کا یتیم داخل ہوا، عباس کی طرح چلتا ہوا، عباس کا لباس پہنے ہوئے امام سجاد مسند سے اٹھے، دوڑ کے آگے بڑھے، روتے جاتے تھے، امی العباس، امی العباس، ہائے میرا چچا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع